बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अवान कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और अवानों का शजरा नसब हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम से जा मिलता है। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू के अजदाद वादी सोन सकेसर तहसील नौशहरा ज़िला खुशाब के गांव अंगा में रहाइश पजीर रहे। अंगा के कब्रिस्तान में सुल्तानुल आरिफीन के दादा हज़रत सुल्तान फ़तेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। इसी अंगा गांव में सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की दादी और नानी की मुबारक कब्रें भी मौजूद हैं। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का इसम ग्रामी हज़रत सुल्तान बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह था। सुल्तान बाज़ैद रहमतुल्लाह अलैह पेशावर सिपाही और शाहजहां के लश्कर में एक मुमताज़ ओहदे पर फाइज थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम जवानी जहाद की नज़र कर रखी थी। जब आपकी उम्र ढल चुकी तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपने इलाके में वापस आ गए और अपने एक रिश्तेदार हमकफू खातून हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैह से निकाह फरमाया। हज़रत बीबी माई रास्ती रहमतुल्लाह अलैह एक आरिफा कामला थी और फनाफी हू के मर्तबे पर फाइज थी। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसानीफ में अपनी वालिदा मोहतरमा से अपनी अकीदत का मोहब्बत का बार बार इजहार फरमाते हैं। आपकी एक रुबाई का तर्जमा यह है कि रास्ती रहमतुल्लाह अलैह रास्ती हक से आरास्ता हैं। अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत हो रास्ती रहमतुल्लाह अलैह पर। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन के मज़ारात शोरकोट शहर में मरजाए खलाइक हैं और माई बाप हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर व मारूफ है। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह यकम जमादियुस्सानी 1039 हिजरी 17 जनवरी 1630 बरोज़ जुमेरात बवक्त फ़जर शाहजहां के अहद हुकूमत में कस्बा शोरकोट ज़िला झंग में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा ने आपका नाम हुक्म खुदाबंदी से बाहू रखा। सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह से कबल तारीख में किसी का नाम बाहू नहीं है। सुल्तानुल आरिफीन इसमें हो के ऐन मज़र हैं, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह का इसम भी बाहू है। सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह मादरजाद वली कामिल थे, इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में अज़ली नूर चमकता था और आप रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी नूर हक से मुनव्वर थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ज़माना शीर ख्वारी में हुज़ूर गौसुल आज़म हज़रत सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रुबानी की तरह माह रमज़ान के अय्याम में दूध नहीं पीते थे। बचपन में ही आप रहमतुल्लाह अलैह में नूर हक इस कदर जलवा अफरोज़ था कि आप रहमतुल्लाह अलैह जिस पर भी नज़र डालते उसे वासिल बिल्लाह कर देते। अगर किसी काफिर पर नज़र डालते तो वो फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। इसी खौफ से कफ़ार और हिंदू आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने नहीं आते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत आखिरी उम्र तक जारी रही। एक दफ़ा आप रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत नासाज हो गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से ब्राह्मण तबीब से इलाज के लिए रब्ता किया गया। ब्राह्मण तबीब ने जवाब दिया, मैं डरता हूँ कि अगर मैं इनकी निगाह के सामने गया तो मुसलमान हो जाऊँगा, उनका कुर्ता यहाँ भेज दो। जब आप रहमतुल्लाह अलैह का कुर्ता तबीब के पास पहुँचा तो वो इसे देखते ही मुसलमान हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं 30 साल तक मुर्शद की तलाश में सरगर्दा रहा, लेकिन मुझे अपने पाए का मुर्शद नहीं मिल सका।
ایک دن دیدار الہی میں مستغرق آپ رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب حشمت اور باروب سوار نمودار ہوئے، جس نے اپنائیت سے پکڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب کیا اور بڑے دل نشیں انداز میں فرمایا کہ میں علی ابن طالب ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کم عمر تھے، کم علم نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا تو قریب تھا کہ خود کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نثار کر دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر توجہ مرکوز کی اور فرمایا، فرزند، آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کریں گے، لیکن بظاہر خاموش تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومے اور اپنے گلے میں ان کی غلامی کا حلقہ پہنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق خدا کو خالق کائنات کی جانب بلاؤ اور انہیں تلقین و ہدایت کرو، تمہارا درجہ دن بدن بلکہ گھڑی بہ گھڑی ترقی پر ہوگا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 140 تصانیف ہیں، جن میں سے صرف ایک پنجابی ابیات کی صورت میں ہے اور دیگر تمام فارسی میں ہیں۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ جس کو کوئی مرشد کامل اکمل نہ ملتا ہو وہ میری کتب کو وسیلہ بنائے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی عبارت بہت سادہ اور سلیس ہے، جسے عام اور معمولی تعلیم یافتہ آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی عبارت میں ایسی روانی اور تاثیر ہے جو دوران مطالعہ قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ان کتب کو اگر باادب اور باوضو پڑھا جائے تو فیض کا ایک سمندر کتب سے قاری کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اگر قاری صدقے دل سے مطالعہ جاری رکھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی روحانی وارث سروری قادری مرشد تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں ضروریات کے مطابق آیات قرآنی، احادیث مبارکہ اور احادیث قدسی کا استعمال فرمایا ہے۔ ان کتب میں جہاں کہیں بھی عبارت میں ان کا ذکر ہے، اگر ان کو وہاں سے نکال دیا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس جگہ آیات قرآنی یا احادیث کا درج نہ کیا جاتا تو مطلب مکمل نہ ہوتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عبارت میں اشعار کا برمحل اور خوبصورت استعمال کرتے ہیں، جس سے عبارت کا اثر دو چاند ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب بازار میں تراجم کی صورت میں دستیاب ہیں، ان میں سے کچھ کے نام درجہ ذیل ہیں: ابیات سلطان باہو پنجابی، دیوان باہو فارسی، عین الفقر، کلید التوحید، شمس العارفین، امیر الکونین، رسالہ روحی شریف، گنج الاسرار، نور الہدا۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باطنی تربیت کی تکمیل کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت فرمائی اور خلق کو تلقین اور رشد و ہدایت کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے سفر کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر سفر وادی سون، کیسر، ملتان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، سندھ اور بلوچستان کی طرف کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی شہر شہر، کریا کریا گھوم پھر کر طالبان مولا کی تلاش کرنے اور انہیں واصل باللہ کرنے میں گزری، کیونکہ خلق خدا کو تلقین کرنے کی یہ ذمہ داری آپ رحمۃ اللہ علیہ کو
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے حاصل ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں اپنی تعلیم کو نہ تو تصوف اور نہ ہی طریقت بلکہ فقر کا نام دیا ہے، اور راہ فقر اختیار کرنے پر زور دیا ہے، اور راہ فقر میں مرشد کامل اکمل کی رہنمائی بہت ضروری اور اہم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد بھی وہ جو پہلے دن ہی طالب مولا کو اس میں اللہ ذات سنہری حروف سے لکھ کر دے اور اس کے ذکر و تصور کا حکم دے۔ مرشد کی مہربانی، کرم اور تصور اس میں اللہ ذات سے طالب پردہ انتہائی اہم مقام دیدار حق تعالی اور دائمی حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلتے ہیں۔ باطن میں ان سے بڑے اور کوئی مقامات نہیں ہیں۔ یہ مقامات صرف ان کو حاصل ہوتے ہیں جو اخلاص اور استقامت سے مرشد کی اتباع اور رضا کے مطابق راہ حق میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سروری قادری ہے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سروری قادری کے بانی ہیں۔ اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مرشد کامل طالب صادق کو ایک ہی نگاہ میں اور ایک ہی توجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر کر دیتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے امانت الہیہ سلطان الطارقین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل فرمائی، جن کا مزار احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 63 برس عمر پائی اور یکم جمادی الثانی 1102 ہجری یکم مارچ 1691 بروز جمعرات و وقت عصر وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک شہر گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ پاکستان کے قریب قصبہ سلطان باہو میں مرجع خلائق ہے اور ہر ایک کے لیے مرکز تجلیات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔